اب پاکستان بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بر وقت ہم سے جو بھی پاور پروجیکٹس ہیں یا ڈیمز بن رہے ہیں ان کے جو ڈیزائن ہے بر وقت ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتا. اور فیصلہ یہ ہے کہ ایک کورٹ ریجیکٹس انڈیا آبجیکشنز اوور واٹر وتھ پاکستان. جو معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر تو پاکستان کے حق میں فیصلہ آ گیا. انڈیا نے کہا ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اب ہمیں کوئی سمجھا دے کہ اگر یہ بائیلیٹرل ایشو ہے اور دوسری طرف بھارت یہ کہتا ہے کہ اس میں تو ہم بات چیت ہی نہیں کریں گے کیونکہ اب تو یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں, پاکستان کا کوئی لوکل اسٹینڈ آئے نہیں ہیں, تو اب ہم کیا کریں؟ اور انڈیا نے یہ کہا ہے کہ ہم ان پروسیڈنگز کو ہی نہیں مانتے جو کہ پاکستان کی طرف سے انیشیٹ کی گئی اور ہم اس میں حصہ بھی نہیں لیں گے, پارٹیسپیٹ بھی نہیں کریں گے. لیکن ہماری جو حالت ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسے کولو کے بیل جیسی ہوگی جو آنکھوں پر کھوپے اور گلے میں گھنٹی ڈالے. ایک سفر لا حاصل پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائرے میں چلتا چلا جائے گا. اسی طرح پانی کے مسئلے میں بھی بھارت یہی کہتا ہے کہ بائیلیٹرلی ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن وہ بائیلیٹرل ڈسکشنز کو یا ٹاکس کو استعمال کرتا ہے کہ جو چیزیں اس نے کرنی ہوتی ہیں وہ کر گزرے اور پاکستان کو فیٹ کمپلی پیش کر دے. یہی اس نے کشمیر پہ بھی کیا. 1.5-2 ٹریلین ڈالر کی ان کی اکانومی اور وہ کہہ رہے کہ اس کو ہم نے ڈبل اور پتہ نہیں ٹرپل اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. مطلب وہ ہمارے دماغ سے اوپر کی کہانیاں ہوتی ہے. لیکن وہ آدمی نہ تو کبھی اس کو ٹائی لگائے دیکھا, نہ کبھی ان کو وہ اپنے ویسٹ کوٹ اور وہ سمپل سا کرتا ہوتا ہے جو جہاں پہ بھی جاتے ہیں بائی گاڈ. آئی ایم ایف کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ ملے خاص صاحب سے. اب وہ میرے ذہن میں ایک فوراً ایک ہلچل شروع ہوئی کیونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. بھائی ان کو کیا مجبوری بن گئی جا کے عمران خان سے ملنے؟ آئی ایم ایف ایک ایک سیاسی جماعت سے جا کے گارنٹی لے رہی ہے. کیا آئی ایم ایف ایسی ہی گارنٹی کسی اور ملک سے لیتی ہے؟ کیا آئی ایم ایف نے یہ گارنٹی سری لنکا سے لی تھی؟ حکمرانوں کی ساری جو توجہ ہے وہ پرانے قرضے چکانے کے لیے نئے قرضے حاصل کرنے پر ہے, جس کے لیے ہر در کھٹکھٹایا جا رہا ہے. نمسکار دوستو نیدرلینڈ کے ایک کورٹ نے بھارت اور پاکستان کے کرشن گنگا ڈیم کے اوپر بھارت کے خلاف اپنا سٹیٹمنٹ سنایا اور دوستو اس سٹیٹمنٹ کو بھارت نے سراسر ریجیکٹ بھی کر دیا ہے. دراصل دوستو بھارت اندس ریور پر کرشن گنگا ڈیم بنانے جا رہا ہے جسے لے کر کے پاکستان کافی زیادہ چنتا جتا رہا ہے اور اس چنتا کو لے کر کے پاکستان پہنچ گیا نیدرلینڈ کے ہوئک کورٹ اور اس میٹر میں ان کی دخل اندازی کی مانگ کرنے لگا. اور دوستو ہوئک کورٹ نے بھی بھارت کے عرضی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ کرشن گنگا میٹر میں دخل اندازی کرے گا. لیکن دوستو بھارت نے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ بھارت اپنے اس کرشن گنگا ڈیم پر کسی کی بھی دخل اندازی کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. دراصل دوستو اس انڈس واٹر ٹریٹی کے وشے کے اوپر ورلڈ بینک سے بات چیت ہو رہی ہے دونوں بھارت اور پاکستان کے, لیکن پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اپنے سپورٹ کرنے والے لوگوں کو اس میٹر میں جبرن اندر گھسائے, جو کہ بھارت کبھی نہیں ہونے دے گا. تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سنتاس معاہدے کی. گزشتہ روز پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو دا ہیگ میں ہے انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کا یہ موقف غلط ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ اور پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن بیک وقت ایک ہی پروجیکٹ میں کیسز نہیں سن سکتے. تو اب یہ جو ہے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کا اجلاس ہوگا ستمبر کے مہینے میں, لیکن بھارت نے پہلے سے ہی اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. فروری میں عدالت کا اجلاس ہوا لیکن بھارت نے اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھجوایا. اصل مسئلہ ہے کیا, تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. جہاں تک 1960 کی انڈس واٹر ٹریٹی ہے دوستو, وہ ایک پرماننٹ ٹریٹی ہے. اس کو یونیلیٹرلی ختم نہیں کیا جا سکتا, یا یک طرفہ طور پہ نہ بھارت اس کو ختم کر سکتا ہے نہ پاکستان ختم کر سکتا ہے, اور اس کا جو گارنٹور ہے وہ ورلڈ بینک ہے. اس میں جو ہے بلتا تبدیلی کی جا سکتی ہے, جو شق ہیں اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 12(3) کے تحت جو ٹریٹی کا حصہ ہے اس کے تحت اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, موڈیفائی کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ یا ڈفرینس سیٹلمنٹ میکنزم ہے جو آرٹیکل 9 میں دیا گیا ہے اس ٹریٹی کے, وہ بڑا واضح ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے بغلیار ڈیم سے لے کر اب خاص طور پہ 2 نئے ڈیم اب تو مکمل ہی ہو گئے ہیں, خاص طور پہ کشن گنگا اور رتلے ڈیم. کشن گنگا تقریباً آپ کہہ لیجیے 350 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے جو کہ
جہلم ریور پہ بن رہا ہے، اور رتلے ڈیم جو ہے یہ تقریباً 850 میگا واٹ کا، رتلے جو کشن گنگا ہے وہ 330 میگا واٹ، اور جو رتلے ہے وہ ہے 850 میگا واٹ، یہ چناب ریور پہ بن رہا ہے۔ اب پاکستان بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بر وقت ہم سے جو بھی پاور پروجیکٹس ہیں یا ڈیمز بن رہے ہیں ان کے جو ڈیزائن ہے بر وقت ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ یہ سارے جو کشن گنگا جو ہے یا رتلے فار دیٹ میٹر ہے، یہ 10-12 سال پہلے کے شروع ہو چکے ہیں، جب پاکستان نے بھارت کی توجہ اس طرف دلائی کہ بھئی آپ نے تو ہمارے ساتھ ڈیزائنز ہی شیئر نہیں کیے، جب ڈیزائن شیئر کیے تو وہ جو ٹریٹی میں اسپیسیفیکیشنز ہیں اس کے خلاف تھیں، تو ہم نے بھارت سے کہا کہ جی آپ اس کو ہمارے جو خدشات ہیں وہ دور کریں۔ بھارت لے تو لال سے کام لیتا رہا، اور اس سارے عرصے میں 10-11 سال گزر گئے، اور کشن گنگا کا تو افتتاح بھی ہو گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ تو ہم معاملہ پھر لے کر گئے ورلڈ بینک کی جانب کہ جی آپ کوئی نیوٹرل ایکسپرٹ، اب اس میں دو چیزیں ہیں، اگر کوئی انجینئرنگ کا ایشو ہے، ٹیکنیکل ایشو ہے، تو اس کے لیے یوزلی نیوٹرل ایکسپرٹ ایک انجینئر ورلڈ بینک اپوائنٹ کر دیتی ہے اور وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی براڈر ایشوز ہوں جس میں انٹرپریٹیشن، ٹریٹی کی انٹرپریٹیشن کے معاملات ہوں، اس کی تشریح کے یا اس کی اپلیکیشن کے، تو پھر وہ جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے 7 ممبر بینچ وہ سنتا ہے اس کو۔ تو ہمارا خیال یہی تھا کہ نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے ان کا تو ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہے، تو یہ معاملات جو ہیں کشن گنگا کا کے اور رتلے کے، یہ جانے چاہیے عدالت میں، کورٹ آف آربیٹریشن نے۔ بھارت نے کہا کہ نہیں جی، کیونکہ ٹریٹی میں یہ ہے کہ پہلے آپ بائی لیٹرلی معاملات کو سالو کریں گے، بائی لیٹرلی نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملات نیوٹرل ایکسپرٹ کو جائیں گے، اگر نیوٹرل ایکسپرٹ نہیں کر سکتا تو پھر یہ معاملات آخر میں کورٹ آف آربیٹریشن میں جائیں گے۔ تو ایک لحاظ سے گریجویٹڈ پروسیس ہے۔ پاکستان کا خیال یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر نیوٹرل ایکسپرٹ کچھ معاملات کو دیکھ رہا ہے تو اسی وقت کورٹ آف آربیٹریشن اور معاملات کو نہیں دیکھ سکتی، ان کا مینڈیٹ ڈفرنٹ ہے، نیوٹرل ایکسپرٹ کا مینڈیٹ ڈفرنٹ ہے۔ تو اب جو معاملہ اس وقت گزشتہ روز دی ہیگ میں ڈیسائیڈ کیا گیا، وہ پاکستان کے موقع کی تائید کی گئی کہ یہ صرف نیوٹرل ایکسپرٹ کا جو ہے مینڈیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کورٹ آف آربیٹریشن بھی ان مسائل کو سن سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ بھارت نے پھر گزشتہ روز یہی کہا ہے کہ وہ اس کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، اب سپٹمبر میں جو عدالت لگے گی تو بھارت اس میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن بھارت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو وائلیٹ بڑے عرصے سے کر رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 25 جنوری کو بھارت نے آرٹیکل 12(3) کے تحت ہی پاکستان کو ایک نوٹس بھی دیا، خط لکھا کہ جی آپ ہم کچھ اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں انڈس واٹرز ٹریٹی کو، تو آپ 90 دن کے اندر اندر ہمیں بتائیے۔ تو پاکستان نے بڑا ٹھیک جواب دیا کہ جی آپ اس طرح کیجئے کہ پہلے جو پرماننٹ انڈس کمیشن ہے وہاں آ کر بتائیے کہ آپ کے کیا کنسرنز ہیں، رادر دین وی اوپن دا ٹریٹی اٹ سیلف، آپ پہلے اپنے کنسرنز تو ہمیں شیئر کیجئے کہ کیا کیا آپ امینڈمنٹس چاہتے ہیں، کیا ریویو چاہتے ہیں، تب ہم کنسیڈر کریں گے کہ آیا آپ کی بات درست ہے کہ نہیں۔ ایک بات میں یہاں اس مینشن کرنا چاہتا ہوں دوستو کہ بھارت کا چاہے وہ کشمیر کے معاملے میں بات ہو یا پانی کے معاملات میں بات ہو، بھارت ہمیں مثال کے طور پر کشمیر میں بھارت ہمیں کہتا ہے کہ جی یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور ہم اس کو بائی لیٹرلی سالو کریں گے، شملہ ایگریمنٹ کے تحت یہ بائی لیٹرل ہے۔ اب ہم جب بائی لیٹرل ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک طرف کہتا ہے کہ یہ ہمارا ٹوٹ انگ ہے، پاکستان کا تو کوئی لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے۔ اب ہمیں کوئی سمجھا دے کہ اگر یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور دوسری طرف بھارت یہ کہتا ہے کہ اس میں تو ہم بات چیت ہی نہیں کریں گے کیونکہ اب تو یہ معاملات ختم ہو گئے ہیں، پاکستان کا کوئی لوکس اسٹینڈ آئے نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اسی طرح کرتے کرتے بھارت نے 5 اگست 2019 کو اقدامات لے لیے۔ اسی طرح پانی کے مسئلے میں بھی بھارت یہی کہتا ہے کہ بائی لیٹرلی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہ بائی لیٹرل ڈسکشنز کو یا ٹاکس کو استعمال کرتا ہے کہ جو چیزیں اس نے کرنی ہوتی ہیں وہ کر گزرے اور پاکستان کو فیٹ کمپنی پیش کر دے۔ یہی اس نے کشمیر پہ بھی کیا اور یہی وہ پانی کے معاملے میں بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں حکومت سے یہی درخواست کروں گا کہ ہر قدم بڑے سوچ سمجھ کے لیں، اور بھارت کی جو چالیں ہیں کہ ہمیں بائی لیٹرل انگیجمنٹ میں پھنسا دیتا ہے، وہاں الجھا دیتا ہے اور اپنا کام وہ زمین پہ کرتا رہتا ہے،